کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر انسان مٹی سے بنا ہے، فرشتے نور سے، جن آگ سے، تو یہ جانور یعنی کتے، بلی، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بلی اگر خود آپ کے پاس چلی آئے تو مطلب اللہ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالاتر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں جانور، پرندے، درندے، غرض ہر قسم کے چرند پرند شامل ہیں، جن میں ایک جانور بلی بھی ہے۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بلی ہی تھی جس کے قتل ہونے پر قدیم روم اور قدیم مصر میں جنگ ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ہی سنی ہوگی، جیسے کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 25 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے۔ ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور سنبھالنے میں لگاتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر دنیا کی ایک مشہور کافی برانڈ میں یہی فضلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں اگر کسی کے گھر کوئی بلی مر جاتی تو اس گھر کے افراد اپنی ایک آبرو منڈوا دیتے۔ ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں، لیکن آج ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ہم بچپن میں ایک بات کرتے تھے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ ہم انہی باتوں سے یہ معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں، اور ان میں سے اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں۔ کئی روایات میں بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کئی کتابوں میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ ایک بلی خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے، جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر کے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف ایک اللہ کو معلوم ہے۔ اس بارے میں کئی وضاحتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں، جو واقعی میں ایک حیران کن بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔
لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور کتے، بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور بقیہ مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلائے۔ تب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور طلب ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ تو ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے بذریعہ چینک وہ چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔